أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 202 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. پیچھے ہم نے جو آیات پڑھی اس میں ہم نے قتال کی آیات پڑھی تھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کے اندر کب کب قتال جو ہے وہ فرض ہوتا ہے اور کن کے خلاف جو ہے وہ جنگ ہوگی. قتال کا معنی ہے جنگ. کن کن کے خلاف قتال ہوگا، جنگ ہوگی، اور کن کے خلاف نہیں ہوگا. کوئی بتائے گا مجھے کہ مشرکین اور اہل کتاب یہ غیر مسلم قومز ہے نا، تو اہل کتاب کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ ہوگا مسلمانوں کا؟ جی کوئی بتائے گا؟ اہل کتاب کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگر جنگ کی کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو ان کو کیا 3 شرائط دی جائیں گی؟ کیا ہوا؟ آپ لوگ ابھی تک وہ نہیں ہوئے، سیٹل ڈاؤن جی نہیں ہوئے؟ جی میں بتاؤں. جی جی اس میں تھا کہ پہلے تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کر لیں. اگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہیں تو وہ جزیہ دے کے وہ یہاں رہ سکتے ہیں امن کے ہاں ساتھ. اور اگر وہ ہاں پھر بھی نہیں ہے یہ مانیں گے تو پھر جو ہے ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی. ہاں جی. اور جزیہ دیتے ہوئے جب ان کا ہوگا تو پھر ان کو مطلب وہ اس ٹائم پہ اپنے اپنے دین کو پریکٹس کریں گے اپنے جی جی مطلب. جزیہ دے کے اپنے دین کو امن کے ساتھ پریکٹس کریں. لیکن مشرکین کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ مشرکین کو 2 شرائط دی جائیں گی، یا تو اسلام قبول کر لیں یا تو اسلام قبول کر لیں یا یا پھر تو وہ نہیں. جگہ جی یہاں سے چھوڑ کے وہ احاطہ چھوڑ کے چلے جائیں. ہاں جی. اور یہ جو ہے وہ دارالامن یعنی کہ دارالاسلام کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ جگہیں جہاں پر دین اسلام پریکٹس کیا جا رہا ہے، وہاں پہ مشرکوں کے ساتھ جو ہے وہ ذرا سخت معاملہ ہوگا کہ مشرک جو ہیں وہ وہاں سے چلے گئے. اب کیونکہ پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہندو بستے ہیں، لیکن پاکستان میں کون سا دینی نظام ہے؟ یہ حرم کی بات ہو رہی ہے نا. جب حرم کے جی اندر تو پراپر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، وہاں پہ مشرکوں کا رہنا اور داخلہ منع تھا. بنائے. 202 آیت نمبر ہم شروع کریں گے. اچھا، ہم نے اس کے بعد حج کی آیات بھی پڑھی تھی، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے قریش جو تھے وہ عرفات میں کیا وقوف نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم کیونکہ متولی ہیں تو ہم پر ذرا ایک ایکسٹرا وہ پریویلیج لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم یہیں سے ہی کر لیں گے دعائیں. تو ان کو کہا گیا کہ تم بھی جاؤ وہاں پر، کہ تم بھی وہاں پر جو ہے جہاں سے اور لوگ پلٹتے ہیں تم بھی، یعنی کہ وقوف عرفات جو ہے وہ ایک اہم رکن ہے، وہ بھی کرو. اور پھر کہا کہ جب تم حج کے مناسک پرفارم کر لو تو پھر زیادہ دعا مانگو، اس سے بھی زیادہ جتنا ذکر جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے. یعنی پہلے زمانے میں جب یہ لوگ کسی جگہ اکٹھے ہوتے تھے نا تو یہ اپنے آباء و اجداد کی قصے لے کے بیٹھ جاتے تھے، اور یہ اپنی بڑائیاں اور اپنی باتیں، جیسے آپ پہلے زمانے کے اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کی نانیاں دادیاں اپنے اینسسٹرس کی کہانیاں سنایا کرتی تھی نا، کہ فلاں ان کے یہ فلاں وہ. تو اسی طرح ان کے ہاں ذرا زیادہ تھا، کیونکہ یہ حسب نسب کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی مطلب اپنے آپ کو بہت پرائیڈ محسوس کرتے تھے، تو یہ اپنے قصے لے کے بیٹھ جاتے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے، یعنی کہ پہلے جب یہ حج کرتے تھے اور حج کے بعد یہ جب فراغت پاتے تھے اور جب مل بیٹھتے تھے تو یہ پھر اپنے آباء و اجداد کے قصے شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو فرمایا کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کے قصے لے کے بیٹھ جاتے تھے، اسی طرح تم اب اللہ کا ذکر کیا کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید، اس سے بھی زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت جو ہے وہ نصیب کی کہ تمہیں حج جو ہے اللہ نے نصیب کیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہر اس موقع کے لیے ہے جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بڑھا دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام شروع کریں. اور یہی شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے. مومن کے لیے شکر کیا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ زبان سے شکر کرتا ہے نا،
کیا شکر کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ شاباش، مجھے بتائیں گے؟ کوئی بتائے گا؟ ہوں پہلے تو قولی قولی شکر ادا کرنا، پھر دل سے ہوں اور پھر عمل ہے۔ دل سے، اور پھر عمل سے۔ ہاں، تو یہ زبان سے شکر ہوگا کہ انسان شکر ادا کرے، اللہ کا ذکر کرے، دل سے تسلیم کرے کہ یہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور پھر اللہ کی فرما برداری کے میں اپنا کام کرتا جائے، تو یہ عمل سے شکر ہو جائے گا۔ تو اب آگے چلتے ہیں پھر، اور ایک ہم نے دو بہت امپورٹنٹ دعائیں، ایک دعا ہم نے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ پڑھی، جو اکثر لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، آپ میں سے اکثر کو یاد بھی ہوگی، اور اگر نہیں یاد ہے تو یاد کر لیجئے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ جو آپ تشہد پڑھتے ہیں نا، جو آخری تشہد پڑھتے ہیں جس میں آپ دعائیں مانگتے ہیں، تو عموماً لوگ جو ہے اس میں ربی جلی مقیم الصلاۃ یہ پڑھتے ہیں، تو یہ بھی پڑھ لیجئے، اور یہ والی بھی ایڈ کر لیں، ربی جلی مقیم الصلاۃ بھی پڑھیے، اور یہ والی بھی ایڈ کر لیں۔ آپ جتنی دعائیں اس میں چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہونی چاہیے، وہ دعائیں وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوں گی، اپنے الفاظ میں نہیں ہوں گی، اردو میں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ وہ عربی میں ہوں گی، مسنون ہوں گی، قرآن سے ہوں گی یا حدیث سے ہوں گی، ٹھیک ہے؟ مسنون کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جو سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت طریقے سے ہے، مسنون سنن سے ہے نا، سنن کا معنی ہوتا ہے طریقہ، تو کس کا طریقہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی دعا آپ یاد کر لیجئے، اور اس کو تشہد میں ضرور ایڈ کیجئے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آگے شروع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی دعا کے آگے کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی کے ایسے لوگوں کے لیے، لہم ان کے لیے، یہی لوگ ہیں ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے، جو کسبوا انہوں نے کمایا، یعنی انہوں نے جو بھی عمل کیا ہے اس میں سے ان کو کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا، صحیح ہے؟ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور پوری دعا نہیں تو اس کا ایک حصہ ضرور انہیں ملتا ہے۔ آیت میں کمانے سے مراد دعا ہے، یعنی کہ مما کسبو، جو انہوں نے دعا مانگی ہے وہ انہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کسبو کا معنی عمل بھی ہے، کہ جو پیچھے سے جو دعا جو ہم عمل کرتے ہوئے، یعنی کہ حج کے دنوں کا جو عمل ہے اور جو عبادات ہیں وہ بھی ہے، اب اس میں سے کچھ حصہ ملتا ہے، یعنی کہ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ کوتاہی کمی کر دے تو اس کا اجر کچھ کم ہو جائے، تو کچھ حصہ، اور جو بھی اس نے کام کیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا ہے، اور وہ مطلب اس طرح کی کچھ اس کی تعویل بنتی ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اس کا ہے، وہ اس میں سے پاتا ہے، اب وہ کیسا بھی حصہ ہوا، اچھا یا برا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے بارے میں نا دو باتیں آتی ہیں کہ جلدی حساب لینے والا کا مطلب ہے یا تو قیامت جلدی آنے والی ہے، اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب کتاب کلیئر کر دے گا۔ ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ ظہر کے وقت سے پہلے پہلے تمام لوگوں کا حساب کلیئر کر چکا ہوگا، تو اتنی جلدی جو ہے وہ حساب ختم ہو جائے گا۔ وہ دیکھنے میں مطلب سوچنے میں لگتا ہے کہ 50,000 لمبا، 50,000 سال لمبا دن ہوگا، کیسے جو ہے وہ چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ وہ یہ ٹائم اسپین نہیں ہوگا نا، انسان اس ٹائم اسپین سے نکل جائے گا، بلکہ وہ دوسرا ایک اور ٹائم اسپین ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں جب سورج چاند سب لپیٹ دیے جائیں گے تو یہ پھر یہ اوقات تو نہیں رہیں گے نا، پھر سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈھلنے پر ہم ایک دن کاؤنٹ کرتے ہیں نا، تو جب سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے تو پھر وقت کا تعین تو یہ نہیں رہے گا، پھر لمبے ہو جائیں گے دن، اسی جیسے جیسے آپ سائنس میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کسی اور پلانٹ پہ دنوں کے جو گھنٹے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے نا، اسی طرح وَاذْكُرُوا، اور ذکر کرو اللہ کا، فی ایام معدودات، دنوں میں گنے چنے، وہ کون سے گنے چنے دن ہیں؟ ایام تشریق کے دن۔ ایام تشریق کون سے دن ہوتے ہیں؟ حج کے بعد والے 3 دن، یعنی حج 10 کو ہوتا ہے تو 11، 12 اور 13 یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، تشریق یہ لکھا ہوا بھی ہے۔ فمن تعجل فی یومین، یہ ہم نے کل پڑھ نہیں لیا تھا؟ اچھا ہم نے تفسیر میں پڑھ لیا تھا، فمن نہیں نہیں جی، تعجل فی یومین، پھر جب کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، پھر اگر کوئی تاخیر کرے
یعنی کہ پورے 3 دن گزارے، فلا اسم علیہ، تو اس پہ بھی کچھ گناہ نہیں ہے، لیمن اتقا، اس پر جو تقوی کے ساتھ یہ دن گزارے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی اگر کوئی 2 دن میں فلائٹ ہے اس کی، وہ جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ جا سکتا ہے، 3 دن میکسیمم دن ہے۔ اگر کوئی 2 دن میں چلا جاتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی 3 دن رک رہا ہے تو اسے رکنا ہے تو تقوی کے ساتھ رکنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ دیکھو وہ بھی چلا گیا وہ بھی چلا گیا اور میں بہت ہی زیادہ کوئی وہ ہوں، متقی ہوں، تو میں دیکھو رکا ہوا ہوں۔ تو جب یہ کمپیرزن آتا ہے تو نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جو تقوی کے ساتھ ہی رکے گا، اس کمپیرزن میں نہیں کہ دیکھو وہ جا رہا ہے میں بیٹھا ہوا ہوں اور دیکھو میں کتنا متقی ہوں۔ بات سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ یہ بھی، یہ نمازوں میں بھی ہوتا ہے۔ جب آپ مسجد جاتے ہیں، ہم خواتین تو نہیں جاتی ہیں لیکن ہم بھی اس طرح کی سوچ تو آتی ہے نا کہ فرض کریں کہ آپ نمازیں پوری پڑھنے والے ہیں، آپ نوافل بھی پورے پڑھتے ہیں، اور کوئی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے صرف فرض پڑھ کے اٹھ گیا، تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو سنتیں بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو نفل بھی پڑھ رہا ہوں، تو میں تو بہت زیادہ متقی ہوں، اور یہ دیکھو اس کو تو یہ صرف فرض پڑھ کے چلا گیا۔ تو یہ جو ذہن میں یہ جو چیز وسوسہ آتا ہے، اس کو جھٹک دینا چاہیے، کیونکہ ہم کو کیا پتا کہ ہماری نفل اور سنت اس لیول پر، اس درجے پر اللہ کو پسند آئی بھی ہے یا نہیں۔ صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا فرض جو ہے وہ خالی فرض بھی پڑھ لینا، مطلب گناہ تو نہیں ہے نا۔ ہاں، سنتیں پڑھنے کا، وہ جو 12 سنتیں دن کی ہیں، اس کا بے حد ثواب ہے۔ اتنا ثواب ہے کہ جنت میں ایک محل کی جو ہے بشارت ہے کہ اس شخص کے لیے ایک جنت میں گھر ہے کہ جو دن کی 12 سنتیں پوری کرتا ہے۔ تو اس کا ایک بے پناہ ثواب سے محرومی ہو رہی ہے، لیکن گناہ نہیں ہو رہا اس کے پر۔ موقدہ اور غیر موقدہ سنتیں چھوڑنے پر مطلب اس پر، جیسے اگر کبھی جیسے ضرورتن ہوتی ہے نا، آپ کو پتا ہے موقدہ غیر موقدہ سنتوں کا فرق؟ موقدہ وہ سنتیں ہیں جو 12 ہو جاتی ہیں، 12 بنتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پڑھی ہیں، کبھی کبھی چھوڑی بھی ہیں۔ اور غیر موقدہ سنتیں وہ ہیں جو کہ اکثر چھوڑی ہیں اور کبھی کبھی پڑھی ہیں۔ اب ہم یہ نہ کریں کہ غیر موقدہ سنتیں مستقل ہی چھوڑ دیں، کبھی پڑھ بھی لینی چاہیے، اور موقدہ سنتوں کو ہم اتنا واجب بنا لیں کہ اگر سفر میں ہیں تب بھی پڑھ رہے ہیں، یا یہ کہ کسی کے گھر گئے ہیں تو بھی اگر کوئی کھانے پر انتظار کر رہے کہ اور آپ کہیں کہ میں نماز پڑھ کے آتی ہوں، اور آپ کی لمبی نماز، اب وہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، تو ایسا نہ کریں۔ ایسی صورت میں آپ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کبھی چھوڑی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرائض پڑھنا ضروری ہے، موقدہ سنتیں کبھی کبھی، مطلب یہ صرف میں موقع کی مطابقت سے کہہ رہی ہوں کہ کبھی کبھی چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن موقع دیکھ کر، یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو اذیت میں مبتلا کر رہے ہوں اپنے آپ کو تقوی تک متقی ظاہر کرنے کی چکر میں۔ تو ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اس کے لیے جو تقوی کے ساتھ رکے گا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، انکم، کہ بے شک تم، الیہ تحشرون، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وہ جو حج کا جو مجمع ہوتا ہے وہ ایک طرح سے بالکل میدان حشر جیسا ہی ہوتا ہے، ہوتا بھی عرفات میں ہے، اور وہ جگہ بھی وہی ہے، میدان محشر بھی وہیں پر ہی قائم ہوگا۔ تو اور اس وقت بھی ایسا ہی ماحول ہوتا ہے، سب ایک جیسے لباس میں ہوتے ہیں، اور ایک جیسا، نہ کوئی امیر نہ غریب، نہ کالا نہ گورا، ہر قسم کا فرق جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور انسان صرف اللہ کے سامنے جو ہے وہ روبرو ہوتا ہے، اور کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوتا، اور انسان صرف اللہ سے مخاطب ہوتا ہے۔ ایام نم معدودات سے مراد ماہ ذی الحجہ کے 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ میں نے بتایا نا کہ حج کے بعد کی 3 دن، ان دنوں میں بکثرت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ رمی کے وقت بھی بآواز بلند تکبیر کہی جائے، اور تمام حالات میں بھی، بازاروں میں چلتے وقت بھی، اور ہر نماز کے بعد بھی، اور تکبیر کے الفاظ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، پہلے واللہ پھر اللہ، پھر وللہ الحمد۔ یہ الفاظ اس طرح سے جو لوگ مقیم ہوتے ہیں، مطلب جو حج پہ نہیں گئے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ تکبیرات کہنا کہ بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جب ہم لوگ جو نہیں جاتے ہیں حج پہ، وہ بھی جو 10 دن ہوتے ہیں ان میں ہر نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور مطلب چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد تو ضرور پڑھیں آپ، اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے۔
ایام تشریق اور تکبیریں، عیدین کی تکبیریں بھی یہی ہیں، اور ایام تشریق میں بھی یہی بآواز بلند کہنا چاہیے۔ ایام تشریق کے متعلق حدیث میں آیا کہ یہ کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں، یعنی اس میں کھاؤ پیو اور اللہ کا ذکر بکثرت کرتے رہو۔ اور تکبیرات کے شروع اور ختم کرنے میں اگرچہ اختلاف ہے، تاہم صحیح اور راجح یہی ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ یعنی عرفہ یا حج کے دن کی صبح شروع کر کے 13 تاریخ کی عصر کو ختم کی جائیں، یعنی اس وقت تک آپ نے یہ تکبیرات بکثرت پڑھنی۔ اس طرح یہ کل 23 کیا لکھا ہوا ہے، 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ جتنی بھی اللہ توفیق دے بآواز بلند یہ تکبیرات کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ رمی جمار کا عمل 3 دن یعنی ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 کو ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کا دن تو حجاج کے لیے بہت مصروفیت کا دن ہوتا ہے، اس کے بعد 3 دن منی میں ٹہرنا مسنون ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص اس سے پہلے جانا چاہے تو وہ دوسرے دن بھی جا سکتا ہے، بشرطیکہ کہ اس کے دل میں تقویٰ ہو اور حج کے تمام مناسک ٹھیک طور پر پورے کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی صرف جلد بازی نہ ہو کہ میں چلا جاؤں، بلکہ ہر چیز اس نے پراپر پڑھی ہو، ہر چیز اس کا سارے مناسک جو ہیں، جو بھی ہے کہ جیسے نہر کرنا اور نحل کرنا۔ نہر کیا ہوتا ہے؟ جو جانور قربان کیا۔ نحل کیا ہوتا ہے کہ اپنا حلق جو ہے وہ آپ کا سر منڈوانا، اور پھر جو ہے وہ احرام کھولنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب یہاں سے تھوڑا سا موضوع چینج ہو رہا ہے، یہاں آج کی بات ختم ہو گئی یہاں پچھلی آیت تک۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من جو يُعْجِبُكَ، یہ روٹ ورڈ ہے عین جیم با، عجبا۔ اچھا، اردو میں جو عجیب کا لفظ ہوتا ہے نا، وہ عجیب کا معنی ذرا ہم عجیب کا معنی جو ہے وہ تھوڑا مطلب ٹیڑھے کے معنی میں لیتے ہیں۔ یہ کیا عجیب و غریب ہے، ٹیڑھا پن، عجیب، نارمل سے ایب نارمل کے معنی میں عجیب لیتے ہیں۔ عربی زبان میں جو عجبہ کا معنی ہے وہ حیران کر دینے والی چیز کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ فرق دیکھیے گا کہ اردو میں عجیب ہم تھوڑا الگ معنی میں لیتے ہیں، عربی زبان میں عجبہ جب لفظ یوز ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے حیران کر دینے والا، امیزڈ کر دینے والا۔ تو من ایسا ہے، کوئی ایسا لوگوں میں سے یعجبو کا، یہ حیران کر دیتا ہے آپ کو، قولہ، اس کا قول، اس کی باتیں حیران کر دیتی ہیں، اس کی باتیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں، یعنی دنیا کے معاملے میں اس کا علم بہت زیادہ وسیع ہے، اور آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں، اور مطلب خوشگوار حیرانی سی کہ اچھا تمہیں یہ بھی پتا ہے۔ وَيُشْهِدُ، اور وہ گواہ بناتا ہے، اللہ، اللہ کو، اللہ، اس پر، ما جو فی قلبہ، اس کے دل میں ہے، اور کہتا ہے کہ ہر بات پر وہ واللہ واللہ کہہ کر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ حالانکہ وہوا، اس حال میں، یعنی حالانکہ یہ واو حالیہ ہے، الدو، وہ زبردست ہے، الخصام، جھگڑا کرنے میں، خا صاد میم خصمہ کا معنی ہوتا ہے سخت جھگڑالو، حالانکہ وہ تو بہت زبردست جھگڑالو ہے، یعنی اصل میں وہ اتنا خوش اخلاق نہیں ہے جتنا وہ پوز کر رہا ہے۔ ابن جریر نے صدی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریک ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، حالانکہ وہ دل سے کافر تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی کہ اس آیت کے متعلق مختلف قول ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک خاص شخص کے متعلق نازل ہوئی، اور کوئی کہتا ہے کہ منافقین کے لیے نازل ہوئی، جنہوں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑایا تھا۔ بہرحال مشہور قاعدے کے مطابق کہ قرآن و سنت سے استفادہ کے لیے عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں، یعنی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یعنی کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ تمام دنیا آخری قیامت تک کے لیے ہر شخص کے لیے ہدایت ہے، اس لیے ہم ایک اس کو خاص کسی سے منسوب کر دیں گے تو پھر یہ اس کے لیے خاص ہو جائے گی، پھر یہ ہمارے لیے نہیں رہے گی۔
اس لیے ہر آیت پہ اپنے آپ کو ضرور کھوجنا ہے کہ کہیں یہ خصوصیات میرے اندر تو نہیں. یہ آیت ہر اس شخص پر صادق آتی ہے، یعنی ہر اس شخص پہ فٹ ہوتی ہے جو اسلام کو عقیدے کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا. منہج حیات کا معنی ہے کہ جیسے ضابطۂ حیات، یعنی زندگی کا مذہب سمجھ کے اور اس کا طریقہ سمجھ کے قبول نہیں کرتا، بلکہ دنیاوی مسالے یعنی دنیاوی اصلاح کی خاطر، یعنی کہ کسی فائدے کے لیے، یا یہ کہ اب سب مسلمان ہو رہے تھے تو جیسے بہت سے منافقین بھی مسلمان ہو گئے کہ اب کیا کریں، ہم ان سے اس وقت جھگڑا تو نہیں مول لے سکتے، تو مصالحت کے طور پہ مسلمان ہو گئے، لیکن دنیاوی مصالح کی خاطر اعلان کرتا پھرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ کہ یہ بات ہر اس شخص کے لیے جو کہ دل سے مسلمان نہیں، بس وہ اس لیے مسلمان ہے کہ بس کہنے کو ہے. جیسے آج کل آپ ہماری حالت جو ہے عموماً جتنے بھی اس وقت امت مسلمہ موجود ہے، اس میں زیادہ تر عموم کا حال یہی ہے نا کہ بس نام کے مسلمان ہیں، بس ہیں تو ہیں، بس پلیٹ میں رکھا ہوا مذہب مل گیا ہے، اب اس کی نہ کوئی قدر ہے اور نہ کچھ اور، نہ اور کوئی چیز، بس اسی پہ خوش ہے کہ ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، ہم تو امت محمد ہی ہیں اور ہم تو لاڈلی قوم ہے. یہی سوچ ہمارے اندر راسخ ہے، اور پڑھتے بھی نہیں ہیں اور پڑھنا چاہتے بھی نہیں، سیکھتے بھی نہیں اور سیکھنا چاہتے بھی نہیں. اگر کوئی کہے کہ آ کے سیکھ لیجئے تو پھر جو ہے کہتے ہیں ہم تو ترجمہ پڑھ سے ہی قرآن پڑھتے ہیں، اچھا ترجمے سے پڑھتے ہیں قرآن. تو آیت کا یہ مفہوم یہ ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ ایسے منافقین ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور اللہ کو اپنے قول و فعل کی صداقت پر گواہ بھی بناتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں ہم دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ باطل کو حق دکھانے کے لیے بدترین جھگڑالو ہوتے ہیں. یعنی جب ان کے اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے اور جب ان کا مفاد جو ہے وہ خطرے میں پڑتا ہے، تب ان کا اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ سخت جھگڑالو ہوتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو جھوٹ تو ہے وہ، اگر آپ اور میں اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر مومن کی صفات ہوں اور ہم مومنین کے کیٹیگری میں رہیں، تو ہمیں جھوٹ تو سب سے پہلے اپنی زندگی سے بالکل مائنس کر دینا، چھوٹا بڑا جیسا بھی، ہر قسم کا جھوٹ اپنی زندگی سے نکال دیں. جب وعدہ کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے. جو دھوکے باز، آپ دیکھیں، آپ کسی ایک شخص سے کبھی ایک مرتبہ بھی دھوکہ کھائیں تو کبھی دوبارہ اس کے اوپر ٹرسٹ کریں گے؟ پہ گرا دے گا. آپ کبھی دوبارہ اس پہ ٹرسٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. کہ اگر کسی ایک سے کبھی بھی آپ نے کبھی ایک شخص سے کبھی ایک مرتبہ بھی دھوکہ کھا لیا ہو تو آپ اس پہ ہمیشہ شک کریں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں. اور کبھی کسی کو کبھی آپ نے جھوٹ بولتے ہوئے پکڑ لیا ہو، تب بھی آپ اس کی سچائی کو بھی جھوٹ جھوٹ گردانیں گے. کیا وہ سچ بھی بول رہا ہوگا تو آپ کہیں گے نہیں تم جھوٹ بول رہے. آپ اپنے بچوں کو لے لیں، اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے ایک دفعہ جو ہے وہ جھوٹ بول کے بولا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، اور آپ نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا، ہر دفعہ وہ بولے گا کہ میں نے نماز پڑھ لی تو آپ اس کو شک کی نظر سے دیکھیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ تو دھوکے میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ کسی سے دھوکہ کھائیں گے، کبھی آپ اس پہ دوبارہ اعتبار نہیں کریں گے. اور تیسری ہے کہ وہ جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، یعنی غصے میں گالی گلوچ کرتا ہے، یعنی اس کے منہ سے یہ سب کچھ نکلتا ہے. آپ کو پتا ہے جو چیز ہم سوچتے ہیں نا اور جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، وہ ہمارے منہ سے نکلتی ہیں باتیں. یعنی کہ جو چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں نا، جیسے فرض کریں کہ آپ کسی شخص کے بارے میں سوچ رہی ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، برا کیا، وہ ایسا کیوں کرتی ہے. پھر یہ کہ آپ کو پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، پھر آپ کہیں کہ وہ خراب ہے، وہ چور ہے، وہ فلاں ہے. آپ اس کے بارے میں جو بھی سوچ رہی ہیں نا، ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کے منہ سے نکل جائیں گے، کسی اور کے سامنے شاید، یا ہو سکتا ہے اس کے اپنے سامنے، یا وہ سامنے کھڑی ہو، آپ اس سے آرگیومنٹ کر رہے ہیں اور آپ کے منہ سے نکل جائے، تم تو ہوئی ایسی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس اندر کو صاف رکھیں، اپنے باطن کو صاف رکھیں گے تو آپ کا جو اخلاق ہے نا وہ بھی صاف رہے گا. لیکن اگر انسان اندر سے گندا ہے، اندر سے اس کی سوچیں خراب ہیں، وہ دوسروں کے بارے میں حسد سے کام لیتا ہے، دوسروں کو بارے میں برا سوچتا ہے، اس کو دلی دل میں گالیاں دے رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ اخلاق
चिकनी चुपड़ी बातें या ड्रामे बाजी वो कब तक करेगा? एक टाइम आएगा जब वो जाहिर हो जाएगा लोगों के सामने। ऐसा ही है ना, जब इंसान अंदर से ऐसा है कि इंसान घर के अंदर अपने बारे में, उसके किसी और के बारे में कुछ गलत सोचता है या उसके बारे में गीबतें करता फिरता है, तो एक टाइम आएगा जब दूसरे को भी, जो जिसके बारे में कर रहा है उसको भी पता चल ही जाएगा, उसके सामने भी वो एक्सपोज हो जाएगा। तो हम हमारे लिए सीखने का सबक क्या है कि सबक क्या है, कि हमने अपने आप को साफ रखना है, अंदर से भी साफ रखना है। हम घरों की सफाइयां करते हैं ना, बड़ी डीप डीप सफाइयां करते हैं हम महीने में, और कभी ईदों पे या कब उस पर हम डीप सफाइयां करते हैं ना, चीजें हटा हटा के। तो अपने दिल की भी सफाइयां करनी चाहिए हमें, डीप डीप सफाइयां। वहां तक सफाइयां करें कि कोई ऐसी चीज जो है, जो ऐसी कोई हसद वाली बात, कोई कोई दिल का कीना, कोई ऐसी बात दिल से निकाल के बाहर दें, उसको साफ करें। दिल को साफ रखेंगे तो अंदर, दिल के अंदर अल्लाह रहेगा, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत रहेगी। तो धोखा, झूठ और जबान का साफ होना, दिल का साफ होना। जबान तभी साफ होगी जब दिल साफ होगा। दिल साफ नहीं होगा तो आप ऊपर ऊपर जितना भी ड्रामा कर लेंगे, एक दिन आएगा कि ड्रामा तो खत्म हो जाएगा। ड्रामा तो कब तक इंसान ड्रामा करेगा। वह ईदा तवल्ला, और जब फिरता है, यानी कि अपना अच्छा अखलाक दिखाता है, और जब पलटता है तो क्या करता है? साफिल अर्दी, तो वो कोशिश करता है जमीन में, लियुफसिद फीहा, कि वो उसमें फसाद करे। फीहा की जमीर किधर जा रही है? अर्थ की तरफ। वयुहलिका, और हलाक करता है, अल हरसा, खेती को, वन नस्ल, और नस्ल को। नस्लें और खेतियां, यानी कि जमीन में भी खराबी पैदा करता है और इंसानों के साथ भी खराबी पैदा करता है, कि उनको हलाक करता फिरता है, ऐसा फसाद मचाता है। यानी कि बहुत जबरदस्त किस्म का फसाद। यानी जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि फसाद जो है ना, वो दो किस्म का होता है, एक हिस्सी होता है और एक होता है मानवी। हिस्सी क्या होता है? कि जैसे पॉल्यूशन इंसान फैला रहा है, कचरा फैला रहा है, नॉइस पोल्यूशन फैला रहा है, फैक्ट्रीज की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ये सब क्या है? हिस्सी फसाद। ठीक है। और मानवी फसाद क्या है? कि इंसानों के दिलों के अंदर जो है वो कुछ ऐसी बातें डाल रहा है, उनके उनके माइंड मैनिपुलेट कर रहा है, उनके दिल खराब कर रहा है। ये क्या है? मानवी फसाद। तो यहाँ पे दोनों किस्म के आ गए। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह ताला तो फसादी को पसंद नहीं करता। अखनस बिन शुरैक एक मुनाफिक था, जो फसी और बलीग और शीरी कलाम करता था, मतलब बहुत ही मीठा कलाम, उससे बात करे तो इंसान को लगे कि इससे ज्यादा कोई आपका अपना ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी मीठी चुपड़ी बातें मालूम भली मालूम होती। वो बात बात पर अल्लाह की कसम खाता और बार बार अल्लाह को गवाह बनाकर कहता कि वो सच्चा मुसलमान है और मुसलमानों का दिली दोस्त है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही सूरत हाल से मुत्तले करते हुए फरमाया कि इसकी बातों पर फरिश्ता मत होना, क्योंकि ये सख्त झगड़ालू किस्म का इंसान है। चुनाचा ऐसा ही हुआ, वो इस्लाम से फिर कर मक्का वापस चला गया। रास्ते में मुसलमानों के जो खेत देखे उन्हें जला दिए, और जो जानवर नजर आए उन्हें मार दिया। ये एक पर्टिकुलर शख्स की बात है, लेकिन आप देखें कि ये वो किरदार है। आप देखें जब पॉलिटिशियंस, मुझे ना इस आयत को देख के ना पॉलिटिशियंस समझ आते हैं। जब पॉलिटिशियंस इलेक्शन के लिए आते हैं तो वो ऐसी ही चुपनी चुपड़ी बातें करते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, और ऐसे दावे और वैसे दावे। और जब उनको वाकयातन सीट्स मिल जाती हैं तो फिर क्या करते हैं? लियुफसिदा फीहा, उसके अंदर फसाद मचाते हैं और हलाक करते हैं, खेतियों को भी और नस्लों को भी। अब आप देखें कि जब ये इक्तदार में आते हैं तो बिल्डिंग बिल्डिंग जो है बनाने और ये सब चीज़ों में, आप देखें जंगलों को काटते हैं, बागात तबाह करते हैं, और नए प्रोजेक्ट्स और नए स्कीम के खातिर जो है वो नस्लों को जो है वो बर्बादी में और फसाद में डाल देते हैं। और फिर जब ऐसे शख्स से कहा जाता है, वह इदा कील लहू, और जब ऐसे शख्स से कहा जाता है, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, अखदतहुल इज्जतु बिलिस्मी, तो उसे पकड़ लेती है इज्जत, यानी आमादा करती है इज्जत, बिल इस्मी, गुनाह पर। यानी उसे अपनी इज्जत और तकब्बुर और अपनी अना जो है वो गुनाह पर आमादा करती है। यानी कि जब किसी शख्स को, आप और मैं
اگر ہم کسی سے آرگیومنٹ کر رہے ہیں اور سامنے والا آپ سے کہے کہ اللہ سے ڈر کر معاملہ کرو، اللہ سے ڈرو، تو ہمیں فوری طور پر ہمارے کیا ریئیکشن آئے گا؟ کسی کا بھی، ہم میں سے، آپ میں سے کسی کا بھی ریئیکشن کیا آئے گا؟ میں کوئی گناہ کی بات کر رہی ہوں جو میں اللہ سے ڈروں، مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ مجھے 1 منٹ دیجیے گا۔ تو ان کو آپ دیکھیں کہ میں اور آپ جیسے لوگ ہم کیا سوچیں گے کہ ہم کوئی گناہ کی بات کریں جو ہم اللہ سے ڈریں؟ تو یہ جو رویہ ہے نا، اس کو تبدیل ہونا چاہیے، اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب امیر المومنین، یعنی کہ جب وہ خلیفہ تھے، خلیفہ کی پوزیشن پر ہیں، اور ایک عورت نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈر، تو حضرت عمر جو ہے وہ اللہ کا نام آتے ہی اپنا گال زمین پر، مٹی پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس پوزیشن پہ پہنچ کر، یعنی ایک عہدہ ہے ان کے پاس، خلیفہ ہیں، اور اگر کوئی شخص ان سے یہ کہہ رہا ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا برائی کی ہے جو تم مجھے کہہ رہے ہو؟ لیکن اصل ہمارا تقوی کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ واقعتاً ہمیں نیکی کرتے ہوئے بھی ڈرنا ہے اور گناہ کرتے ہوئے بھی ڈرنا ہے، ہر صورت میں ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہم یہ تو نہیں سوچیں گے کہ ہم تو بہت نیکوکار ہیں تو ہمیں اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو ہر وقت اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو یہ جو کیریکٹر ہے نا، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ کیریکٹر جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ جب اس سے کہا جائے گا اتق اللہ، تو اس کو اس کی انا اور عزت جو ہے وہ گناہ پر، مزید گناہ پہ آمادہ کرے گی، اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلیں گے جو مزید گناہ کے ہوں گے۔ فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے تو جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ منافقوں کا مزید تعارف ہو رہا ہے یہاں پر، غرض یہ کہ ان منافقوں کا قصد زمین میں فساد پھیلانا، کھیتی باڑی، زمین کی پیداوار اور حیوانوں کی نسل کو برباد کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی معنی مجاہد رحمہ اللہ، یہ مفسر ہیں، ان سے مروی ہیں کہ ان لوگوں کے نفاق اور ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، جس سے کھیتیوں کو اور جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو بانی فساد ہونا پسند کرتا ہے، یعنی جو فساد کی جڑ ہوں، یعنی کہ جب کسی قوم یا بستی میں فسادی جیسے لوگ زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں بارشیں رک جاتی ہیں۔ ان بد کرداروں کے، ابھی تک کہتے ہیں نا کہ جب بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی تو کہتے ہیں نا استغفار کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں پہ بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ ان بد کرداروں کو جب واضح نصیحت کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے تو یہ اور بھڑک جاتے ہیں اور مخالفت کے جوش میں گناہوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور سورۃ الحج میں آتا ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو کافروں کے جو چہرے ہیں، المنکرو، اور جو انکار کرنے والے ہیں، یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قل افانبئکم بشر من ذالکم النار وعدها اللہ الذین کفروا بئس المصیر، یعنی جو بدتری، یعنی کہ ان کے چہرے جو ہیں، وہ منہ جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں اور پڑھنے والوں پر جھپٹتے ہیں، یعنی ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں کہ تم ہمارے بارے میں بات کر رہے ہو۔ تو سنو، اس سے بھی بڑھ کر سنو کہ کافروں کے لیے تو ہمارا فرمان جہنم ہی ہے، جو بدترین جگہ ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ انہیں جہنم کافی ہے۔ یہاں پر ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ فحسبہ جہنم، یعنی سزا میں وہ بدترین اوڑھنا بچھونا ہے۔ مومن کون؟ منافقوں کی مذموم خصلتیں بیان فرما کر اب مومنوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ آیت، اب جو آیت آئے گی وہ ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیدنا صہیب بن سنان رومی کے حق میں نازل ہوئی، یہ مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آیت جو ہے وہ آگے آئے گی، میں اس کی تفسیر جو ہے وہ تفسیر اس کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، یہ والی آیت ہے، اس کی تفسیر چل رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ،
اب لوگوں میں سے کوئی ہے من جو یشری، اب سودا کر دیتا ہے، تجارت کر لیتا ہے، نفسہ اپنے نفس کا، اپنے نفس کا سودا کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی شفیق ہے، مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نفس جو ہے نا وہ دو قسم کا ہے، ایک تو لفظ امارہ اور دوسرا ہے نفس لوامہ۔ لوامہ کا تعلق جو ہے وہ گناہ سے نہیں ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد کا بے چینی سے ہے۔ تو اگر نفس امارہ کو کنٹرول کر لیا جائے تو نفس لوامہ خود بخود کنٹرول رہے گا، وہ بے چینی ختم ہو جائے گی، اور بے چینی نہیں ہوگی تو پھر نفس مطمئنہ ہوگا، اس کی جگہ پر جو ہے وہ ریپلیس ہو جائے گا نفس لوامہ نفس مطمئنہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو شخص اپنے اس نفس کو کنٹرول کر کے اللہ کی خاطر اسے چھوڑ دیتا ہے، اسے بیچ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت انعام اکرام کی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رؤوف بالعباد، کہ ایسے شخص پہ تو اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہوں گے، بہت شفیق ہوں گے۔ تو جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنی چاہی انہوں نے، یہ جو شخص تھے سیدنا صہیب، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ کافروں نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں مال لے کر نہیں جانے دیں گے، اگر تم مال چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے، یعنی اپنا کچھ مال لے کر جا رہے تھے ساتھ، اپنا کچھ جو بھی سازو سامان ہوتا ہے، تو آپ نے کہا سب مال سے، تو آپ نے یعنی حضرت صہیب نے کیا کیا، سب مال سے علیحدگی اختیار کر لی اور کفار نے اس پر قبضہ کر لیا۔ آپ نے ہجرت کی جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت آپ کے استقبال کے لیے ہررا تک پہنچائے، ہررا تک آئی، یعنی جگہ کا نام ہوگا، اور مبارکبادیاں دی کہ آپ نے بڑا اچھا بیوپار کیا، بڑے نفع کی تجارت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی بات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی کے ذریعے پہنچا دی، اور یہ وہاں پر سارے لوگ آپ کا استقبال کرے تھے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تجارتوں کو بھی نقصان والی نہ کرے، آخر بتاؤ تو یہ مبارک بادیاں کیا ہیں؟ یعنی انہوں نے جواب میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی کہتا ہے آپ کو کہ بارک اللہ، یا آپ کو کہتے ہیں مبارکباد، تو آپ کہتے ہیں خیر مبارک، تو انہوں نے بھی اسی طرح سے کہا کہ آپ کو بھی، جو آپ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں آپ کو بھی، لیکن مجھے بتاؤ تو کہ کیوں دے رہے ہو؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا، یعنی ان صحابہ نے فرمایا، آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی۔ قریش نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ مکہ میں آئے آپ کے پاس مال نہ تھا، یہ سب مال یہیں کمایا ہے، اب اس مال کو لے کر ہم نہیں جانے دیں، یعنی کہ انہوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جب تم مکہ میں آئے تھے یا مکہ میں رہے تھے تو تمہارے پاس یہ مال نہیں تھا، مکہ سے تم نے کمایا ہے مال، تو اس لیے ہم تمہیں یہ مال نہیں لے جانے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہ مال وہیں چھوڑ دیا اور دین لے کر خدمت رسول میں داخل ہو گئے، حاضر ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ ہجرت کے ارادے سے نکلے اور کفار مکہ کو علم ہوا تو سب نے ان کو گھیر لیا، اور آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکال لیے، یعنی کہ ترکش یعنی کہ وہ جو بیگ ہوتا ہے جس میں تیر ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ اے مکہ والو، تم خوب جانتے ہو کہ میں کیسا تیر انداز ہوں، میرا ایک نشانہ بھی خطا نہیں جاتا، جب تک یہ تیر ختم نہیں ہوں گے میں تم کو چھیدتا رہوں گا، اس کے بعد تلوار سے تم سے لڑوں گا، اور اس سے بھی تم میں سے کسی سے کم نہیں ہوں، جب تلوار کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے پھر تم میرے پاس آ سکتے ہو، پھر جو چاہے کر لو، اگر یہ تمہیں منظور ہے تو بسم اللہ، ورنہ سنو میں تمہیں اپنا کل مال دیے دیتا ہوں، سب لے لو اور مجھے جانے دو۔ وہ مال لینے پر راضی ہو گئے، اور ہجرت کی اس طرح آپ نے ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی وہاں بذریعہ وحی آیت نازل ہو چکی تھی، آپ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا، کتنی پیاری بات ہے۔ اکثر مفسرین کا یہ قول بھی ہے کہ یہ آیت عام بھی ہے، ہر مجاہد فی سبیل اللہ کی شان میں یہ آیت نازل ہے، مطلب یہ آیت کا نزول ہے۔ جیسے ایک اور جگہ پہ آتا ہے سورۃ توبہ میں کہ ان اللہ، بے شک اللہ، اشترا من المؤمنین، اللہ تعالی نے خرید لی ہیں مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانیں، و اموالہم، اور ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّہ، جنت کے بدلے،
जन्नत के बदले में उनकी जानें और उनके माल अल्लाह ने उनसे खरीद लिए हैं। क्या कितनी खूबसूरत बात है ये आप देखें कि ये आयतें हम पढ़ते हैं तो मुझे तो फ़लस्तीन का और जितने भी मुसलमान इस दुनिया में जहाँ जहाँ पे पसोपेश का शिकार हैं और जितने भी मजलूमियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं या जो शहीद हो रहे हैं, तो उन सब का ख्याल आता है। तमरीन, मुझे इसमें एक शेर याद आया हम्म। कि जान दी दी हुई उसकी थी, हम्म। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। गाना हुआ। सही बात है, सही बात है। हद तो ये है कि हक अदा ना हो। हम्म। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमसे जो है हमारी छोटी छोटी जो हम नेकियां करते हैं और टूटी फूटी इबादतें करते हैं, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा ले। हम इस लेवल तक तो शायद पहुंच ही नहीं सकते। अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, मारते भी हैं और शहीद भी होते हैं। अल्लाह ताला का ये सच्चा अहद तो ये सच्चा अहद तौरात, इंजील और कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला से ज्यादा सच्चे अहद वाला और कौन होगा। तो ए ईमान वालो, इस खरीदो फरोख्त और अदले बदले से खुश हो जाओ, और यही बड़ी कामयाबी है। हशाम बिन आमिर ने जबकि कुफार की दोनों सफ़ों में घुसकर उन पर यक्का तन्हा यानी अकेले बेपनाह हमला कर दिया, तो बाज लोगों ने उसे खिलाफे शरा समझा। लेकिन सैयदना उमर और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा वगैरह ने उनकी तरदीद की और इसी आयत की तिलावत करके उन्हें सुना दी। क्या वमिन अन्नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरदातिल्लाहि वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। क्या ये बात आपको समझ आ गई। आप देखिए ना कि इंसान के बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने नफ्स को अल्लाह की रजा की खातिर बेच देते हैं। वो कहते हैं हमें हमारा नफ्स जो है वो अल्लाह की रजामंदी से ज्यादा अजीज नहीं है, हमें अल्लाह की रजामंदी ज्यादा अजीज है, और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। भले से उसके लिए हमें अपनी मर्जी, अपनी पसंद, अपनी खुशी कुर्बान ही क्यों ना करनी पड़े, बिल्कुल साइड पे रख दें। हम अपनी मर्जी बिल्कुल साइड पे रख दें जब अल्लाह का हुक्म आ जाए। अल्लाह का हुक्म है कि ये इस वक्त ये काम करना है, अपनी मर्जी साइड पे। मेरा दिल चाह रहा है मैं कुछ और काम करूं, लेकिन अल्लाह की मर्जी है कि मैं इस वक्त नमाज पढ़ूं। हमने सब चीज अपने साइड पे रख दी। अल्लाह की मर्जी यह है कि मैंने अहद किया है कि मैं ये कोर्स करवा रही हूँ तो मैंने ये काम करना है। अब मेरे भले से मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं दिल चाह रहा है मैं सो जाऊं, मेरा दिल चाह रहा है मैं शॉपिंग पे चली जाऊं, मुझे किसी ने पार्टी में बुलाया है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि नहीं, जो काम मैंने अल्लाह से अहद करके मैंने किया है वो मैंने पूरा कर। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलू दाखिल हो जाओ, फिस सिल्मी इस्लाम के अंदर, काफतन पूरे के पूरे, सर से पैर तक, डूज एंड डोंट्स के सारे चीजों को फॉलो करते हुए पूरे के पूरे डिसिप्लिन हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान। इससे पहले भी हमने ये लफ्ज पढ़ा था ना, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान। कब पढ़ा था हमने, कौन बताएगा, कब पढ़ा था, किस चीज के साथ आया था ये। खाने के लिए जब वो अच्छा खाओ और वो हलाल हम्म। खाओ, और शैतान की वो हाँ जी, या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि कुल्लू खाने हलालन तय्यिबा वला या तत्तबिउ खुतुवात शैतानी इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। और यहाँ पे क्या आ रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वहां पे क्या था, या अय्युहन नासु खिताब आम था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्योंकि जब तक तुम सिर्फ कौली इकरार पे हो, तुम पूरे के पूरे दाखिल नहीं हो। जब तुम पूरे के पूरे दाखिल होने लगोगे तो तुम्हें शैतान उकसाएगा, तुम्हें शैतान भड़काएगा। क्यों, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, जो शख्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होता है, जो दीन पर अमल करने की कोशिश कर रहा होता है, उसके ऊपर शैतान ज्यादा मजबूती से, ज्यादा लश्कर लेकर और ज्यादा कुव्वत से हमला करता है। पूछे क्यों, क्यों, बताइए, क्यों हमला करेगा उस पर ज्यादा। हम्म। वो तो नहीं चाहता ना कि आप पूरी तरह मुसलमान हो जाएं। वो तो अल्लाह ताला के सामने आपको कि वो आपको और मुझे, कामयाब ना हो जाए। कि वो ये प्रूफ करना चाहते हैं ना कि इंसान तो नाशुक्र है। इंसान को उसने वादा किया ना अल्लाह से, अल्लाह से ये अहद लिया उसने कि अल्लाह मैं ये प्रूफ करूंगा कि जिनको अशरफुल मखलूकात तूने बनाया और जिनको जिनको तूने तमाम मखलूकात से सजदा करवा दिया,
یہ قوم، یہ جو انسان ہے، یہ اس شرف کے لائق ہی نہیں تھا. میں یہ پروف کروں گا کہ یہ ناشکرا ہے. یہ تو زیادہ تر ان میں سے زیادہ تر کو ناشکرا ہی پائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ تو جتنے چاہے اپنے اپنے جیسے بنا لو، تو جتنے چاہے، تو جتنے اسباب اختیار کر لے، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے ان سے اور میں تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا. اور جتنے جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور جتنے لوگ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ کے ساتھ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کہہ کر اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ جب جب تم جو ہے وہ اسلام پر چلنے کی کوشش کرو گے، تم پر شیطان پوری طرح حملہ آور ہوگا. جب آپ سوچیں گے کہ میں نے اب پردہ شروع کرنا ہے، آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو کہ پہلی مرتبہ پردہ کرنا شروع کریں شاید، یا کوئی ایسا کام جو آپ نے زندگی میں اس سے پہلے نہیں کیا آپ کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ ایک تو خود اپنے آپ سے لڑتے ہیں کہ میں اب یہ اپنے آپ سے جدوجہد کر کے کہ میں چلو اب سے جو ہے وہ میں یہ کام کرنا شروع کرتا ہوں. آپ کرنے لگ جائیں گے، اپنے آپ سے جیت گئے، آپ اپنے اپنے نفس سے جیت گئے، اپنے اندر کے شیطان سے جیت گئے آپ، اور آپ جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو گئے. اب آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کے اوپر سوار ہوگا یہ شیطان، اور ان سے کہلوائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، اسے روکو، اسے کسی طرح روک دو، اس شخص کو روکو کسی طرح، یہ میری تو سن نہیں رہا، تم لوگ روکو. تو وہ ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلوائے گا کہ جس سے آپ ایک منٹ، ایک مطلب کچھ ٹائم کے لیے رک جاتے ہیں، آپ ایک دم شوق ہو کے ان کو دیکھتے ہیں. آپ کی چھوٹی چھوٹی اولادیں آپ کو کہیں گی کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتی ماما، آپ تو ہر وقت پڑھتی رہتی ہیں، حالانکہ ان کو آپ کے وقت کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور آپ کون سا ہر وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ جب بھی آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ آپ تو ہر وقت پڑھتی رہتی. اور بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ مطلب اگر آپ ان کے سر پہ سوار ہو جائیں کہ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو، تو وہ اس چیز کو پسند نہ کریں. وہ آپ کی اولادیں جو ہیں وہ کہیں کہ آپ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، ہم خود کھیلیں گے، اپنی مرضی سے چلیں. ہر وقت اگر ماں باپ سر پہ سوار رہے تو بچے تو پسند نہیں کرتے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اس باتیں غیر شعوری طور پر بس کہہ دیتے ہیں، اس لیے تاکہ آپ جو ہیں وہ اپنے مشن پہ اور اپنے کام سے پیچھے ہٹ جائیں یا رک جائیں، آپ کو کوئی بریک یا پوز لگ جائے. تو یہ ہے مطلب کہ جب آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ ہوگا، یعنی تمہارے عقائد، تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے علوم، تمہارے طور طریقے، رسم و رواج اور کاروباری زندگی، سب کچھ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. یہ ہے پوری کے پورے داخل. ڈوز اینڈ ڈونٹس ہر جگہ اپلائی ہوگا، پوری زندگی پر اپلائی ہوگا. بہت سے انسان اور بہت سے لوگ اس بات سے بہت پریشان ہو جاتے کہ اسلام کا یا کسی بھی دین کا منہج یہ ہونا چاہیے کہ وہ بس مسجد تک رہے، مندر تک رہے، صحیح ہے، چرچز تک رہے، بس کافی ہے، انسان وہاں جائے، ماتھا ٹیک کے عبادت کر لے، واپس آ جائے، بس اس کے بعد اپنی زندگی جس طرح گزارنا چاہے گزار لے. لیکن اسلام یہ نہیں الاؤ کرتا. اسلام کہتا ہے تمہارے زندگی کے ہر پہلو پر اسلام کا ہی حق ہے، اور اسلام کا ہی رول اور ضوابط اپلائی ہوں گے، وہی رولز اور وہی چیزیں اپلائی ہوں گی جو اسلام کے دائرے کے اندر آتی. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دعویٰ تو اسلام کا کرو اور اپنا معاشی نظام روس سے مستعار یعنی ادھار لے لو، یعنی دوسری قوموں سے ادھار لے کر کرو، اور سیاسی نظام انگریزوں سے، جو جمہوریت ہے یہ انگریزوں سے آئی ہے نا، ڈیموکریسی. ہمیں تو ڈیموکریسی جو ہے وہ شرعی سیاسی نظام نہیں ہے، شریعت اس کو الاؤ نہیں کرتی، کیونکہ آپ دیکھو جمہور کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ اکثریت کیا ہے؟ لا یعقلون. اکثریت لا یعلمون. اکثریت کیا ہے؟ گمراہ ہے. اکثریت تو گمراہ ہوگی، تو اکثریت صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ زیادہ تر لوگ دنیا کے کیا ہوں گے؟ بے وقوف ہوں گے، غلط عقائد پہ ہوں گے، اور بہت کم ہوں گے. قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تؤمنون، قلیلا ما تذکرون، اور قلیلا ما یتفکرون. بہت کم لوگ ہوں گے جو غور و فکر کر رہے ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ ایمان والے ہوں گے، بہت کم ہوں گے جو کہ شکر کرنے والے ہوں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر شخص کی رائے اس کے مینٹل لیول کے حساب سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
तो डेमोक्रेसी इज नेवर राइट, मतलब यानी कि जमहूरियत जो है वो कभी भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकती। या मस्जिद में तो तुम अल्लाह को याद करो और कारोबार करते वक्त अल्लाह याद ही ना रहे, और नाजायज तरीकों से कमाई करना शुरू कर दो। या ढंडोरा तो अतात रसूल का पीटते जाओ, यानी कि हम तो बहुत ही आशिक रसूल हैं कहीं कहते हैं ना, और सब बिदात में हिस्सेदार बनते जाओ, फिर अपनी मर्जी से जो है वो बिदात में हिस्सा डालते रहो, सबीले बनाओ, मिलादे करो, टेंट लगाओ, रास्ते रोको, और बेपर्दगी फैलाओ, नाचो, जो दिल चाहे करो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द भी करते रहो, या फिर और पीरों और बुजुर्गों से मदद भी तलब करने के लिए जाते रहो, मज़ारों पर भी माथे टेकते रहो। गर्ज ये कि तुम्हारी जिंदगी का हर हर पहलू अल्लाह इस्लाम के ताबे और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में गुजरना चाहिए। और अगर अपने आप को पूरे का पूरा इस्लाम के ताबे नहीं बनाओगे तो इसी का नाम शैतान के कदमों की पैरवी है, जो हर वक्त तुम्हारे ईमान पर डाका डालने, तुम्हें गलत और गुमराह कुन अकायद में मुब्तला करने और बुरे कामों को खुशनुमा यानी कि मुज़य्यन करके तुम पर उन पर आमादा करने के लिए रेडी बैठा है, मुस्तैद बैठा है, रेडी। फ़इन ज़लल तुम, फिर अगर इसके बावजूद, इन तमाम बातों के बावजूद तुम फिसल जाओ, मिन बादी मा जाअतकुमुल बय्यिनात, इसके बाद कि आ गई तुम्हारे पास वाज़े निशानियां, तो फ़अलमू, तो जान लो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, तो बेशक अल्लाह बहुत गलबा करने वाला, गालिब है और हिकमत वाला है। कतई निशानी देखने पर ईमान लाना बेसूद है, यानी इस्लाम के इंसानी जिंदगी के हर पहलू में वाज़ह अहकामात आ जाने के बाद तुम इस्लाम में पूरी तरह दाखिल नहीं हुए और दोगली पॉलिसी इख्तियार करके जिंदगी गुजारते रहे, और जिन अहकामात पर चाह अमल कर लिया, और जहाँ कोई बात तबीयत को नागवार महसूस हुई या नुकसान का खतरा महसूस हुआ वहां अपनी मर्जी कर ली। सही है ना, पर्दा नहीं करेंगे, हाँ पांच पांच नमाजें पढ़ लेंगे, रोजे रख लेंगे, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार लेंगे, बस थोड़ा सा हम इस दीन पे भी अमल कर लें, थोड़ा दुनिया भी, दीन और दुनिया साथ लेके चलना है ना। तो ये जो हम जो फरार का इख्तियार करता है रास्ता, ये यही है कि दोगली पॉलिसी। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप जो है वो इंटरटेनमेंट ना लें, इस्लाम ये भी नहीं कहता कि आप अपने आप को घर में कैद कर लें, पर्दा कर लें तो कैद हो जाएं, ऐसा नहीं है। आपको पता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाज को घुमाते फिराते भी थे, जब भी किसी जंग के मौके पर जा रहे होते थे तो कुर्रा डलता था, और कोई ना कोई जौज जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो साथ जाया करती थी। और इसी तरह वैसे भी जो है वो घूमने फिरने का सिलसिला था। जैसे हजरत आयशा के बारे में आता है कि उनको जो है एक मेला था या कोई रेस थी, कोई तमाशा था, दूसरे दूसरी कौम कोई आकर, कोई हबशी लोग, तो वो लोगों का, तो वो उनको कंधे पे बिठा कर दिखाया था उनको। तो मतलब ये है कि इस्लाम औरतों को ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल घुट जाओ और बिल्कुल ही अपने घर के अंदर कैद हो जाओ, बल्कि कवाम को अल्लाह ताला ने ये वो दिया है, ये ताकीद की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि तुम जो है उनका नान नफ़्का का ख्याल करो, उनकी एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखो। ये नहीं कि अगर आप उनको पर्दे का हुक्म देकर उनको घर के अंदर बांध दोगे तो फिर वो क्या होगा, डिप्रेशन से ही मर जाएगी औरत, वो कहाँ जाएगी। अगर मतलब उसको भी कुछ ठंडी खुली हवा से जामे लेके जाओ, उसको भी कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर बुरियानियत नहीं है, जहाँ बेपर्दगी नहीं है, जहाँ पर ऐसे, जैसे अब अगर आप सी व्यू जाना चाहते हैं ऐसी जगह पे, तो ऐसे दिनों का इंतखाब कर सकते हैं, सुबह का वक्त जा सकते हैं, वहाँ पर रश नहीं होता, उस टाइम पे कोई भी नहीं होता। फजर के बाद जब आप, जैसे आप साहिल समंदर पे जाएं या कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पर भी जाना चाहें, सुबह सुबह के वक्त निकल जाएं, तो आप ऐसी जगहों पे जा सकते हैं जहाँ पे ज्यादा कोई बेपर्दगी नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में अगर इस्लाम को दाखिल किया है, या इस्लाम के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर हैं, तो वो आपकी अपनी आसानी के लिए है, आपको मुश्किल में डालने के लिए नहीं है। कोई इंसान ये सोचे कि भाई अगर मैं पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो गया तो ये तो मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर मैं जो है वो ये भी नहीं करूँगा, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। जो चीज़ें आपको अल्लाह ने मना की हैं वो आपके हक में ही ठीक नहीं, वो आपको कुछ टाइम बाद समझ आती हैं ये बातें। तो अब आप देखें यहाँ पर
کہ اللہ تعالیٰ اگر تم اسلام کے احکامات کو پسے پش ڈال دو گے تو خود سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. وہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے، ذلیل و خوار بھی کر سکتا ہے، اور دنیا کی حکمرانی تمہارے سوا کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. تو عرب میں جب بگاڑ آیا تھا، جب صحابہ کے دور کے بعد تابعین، پھر تابعین کے بعد جب بگاڑ آ گیا اور عرب جو ہے وہ عیاشی میں پڑ گئے، تو پھر اسلامی حکومت کس کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی؟ ترکوں کے ہاتھوں میں. عرب کے پاس سے ہٹ کر ترکوں کے پاس چلی گئی تھی. یہ جو سلطنت عثمانیہ تھی، یہ ترک قوم تھی نا. ترکوں کے پاس یہ جو ترکی ہے، یہ پورا ایک بڑا ایریا تھا، بہت بڑا، جو کہ پھر اسلام کا ایک بڑا وہ تھا، مرکز تھا. تو یہ ہم سب کے لیے بھی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں اسلام کا نظام ہے ہی نہیں. اور ہمارے اپنے گھروں میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اپنے گھروں میں اسلام کا نظام کہاں ہے؟ ہماری اولادوں کو کتنا اسلام پتہ ہے؟ ہم کتنا ویلیو کرتے ہیں اسلام کو؟ ہمارے لیے دنیا کی تعلیم زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اسلام کی تعلیم، دین کی تعلیم؟ ہم اپنی بچے کی پیدائش پر اس کی دین کی فکر زیادہ کرتے ہیں یا اس کے اسکول میں ایڈمیشن پہ زیادہ ہمارا زور ہوتا ہے کہ آئے ہائے بچہ 3 سال کا ہو گیا، اب ہم جو ہے وہ بچے کو اسکول میں داخل کرائیں گے؟ ہمیں اس کی زیادہ فکر ہے یا ہمیں یہ فکر ہے کہ اس بچے کی دین کے لیے ہم کیا کریں؟ اور اس بچے کی دین کے لیے اس وقت آپ کیا کریں گے؟ 3 سال کے بچہ یا 2 سال کا بچہ ہے، اس کی دین، آپ اس کو دین پہ کیا کریں گے؟ آپ اس کو قاری صاحب لگا دیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اگر 2-3 سال کا بچہ ہے تو اس کے لیے دین کس طرح اس کو انکلکیٹ کیا جائے گا اس کے اندر؟ جی کوئی مشورہ دیں گے آپ؟ ماں کرے ہوں جی، ماں اس کی والدہ تربیت کرے گی. ہوں اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائے. جی، ماں خود جب پریکٹسنگ ہوگی تبھی تو بچہ سیکھے گا نا. اگر ماں خود نماز نہیں پڑھتی، اب 10 سال کی عمر ہو کر بچے کو ڈنڈے مار رہے ہیں، بھئی آپ نماز پڑھو، آپ نماز پڑھو. وہ نماز نہیں پڑھا کیونکہ اس نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے. اس نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا تو وہ کیسے پڑھے گا؟ تو جو وہ آپ کو دیکھے گا کرتے ہوئے وہی وہ کرے گا. تو بیسیکلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچے کے اندر دین آئے تو اس کے لیے آپ کو خود ادخلوا فی السلم کافہ کرنا پڑے گا. آپ کو خود دین پر پورے کا پورا آنا ہوگا. اپنی اولاد کی خاطر ہی صحیح انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو دین سے قریب کرے، اور پھر اس کو پھر اور خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف پھر اللہ کے لیے کرنا شروع کر دے. حل ینظرون، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا، اللہ سوائے اس بات کے کہ ان یاتیہم اللہ، کہ خود اللہ آ جائے، فی ظلال، سائبانوں میں، من الغمامی، بادلوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی. اب آپ دیکھیں اللہ پہ کے یہاں پہ پیش، ملائکتو کے تا کے اوپر پیش، یہ دونوں فائل بن رہے ہیں. یعنی کہ اللہ بھی آ جائے اور ملائکتو بھی آ جائے، یعنی کہ فرشتے بھی آ جائیں. وقودی الامر، اور لپیٹ دیا جائے کام سارا، یعنی جس کام کو پورا کر دیا جائے. یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سمیت دنیا، آسمان دنیا، مطلب زمین پر آ جائیں گے. عرش زمین سے اونچا ہوگا اور اس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس پر ہوں گے موجود. اور قطار در قطار پورا جو ایریا ہوگا اس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا فوجیوں کی طرح، اور درمیان میں انسان ہوں گے اور جن ہوں گے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. یعنی ایسی نشانی کے انتظار میں ہے جس سے انہیں قطعی اور حتمی طور پر اس بات کا یقین آ جائے. یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اس طرح کی دوہری زندگی گزارتے ہیں نا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آخرت پر یقین کی حد تک ایمان نہیں لاتے، صرف قولی سا ایمان ہے کہ ہاں آخرت آئے گی. لیکن اگر ہمیں واقعتاً یقین ہو کہ ہمیں جواب دہی ہوگی تو ہم اس کی پریپریشن کریں گے نا. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بچے کا ایگزام ہونے والا ہے اور بچے کو سوال جواب کا سامنا ہوگا تو ہم اس کو پریپیئر کرتے ہیں. اسی طرح آپ کو اس قرآن کے لیے جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اب پارے کا پیپر ہونے والا ہے تو آپ ریڈی کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں نا، کیونکہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو ٹیسٹ سر پہ آ گیا. تو یہی یقین ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور آخرت کا ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا جو ہم کام کر رہے ہیں
جو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا. تو ایسا یقین جیسے ہر انسان کو یقین ہو کہ اسے موت بھی آئے گی، تو اسے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایسی نشانی آ جائے گی تو پھر ایمان لانے کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. یعنی پھر انسان یہ سوچے، گرگرا موت کا دیکھ لے، موت کا فرشتہ دیکھ لے اور سوچے کہ وہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی، میں پوری طرح مسلمان بھی نہیں تھا. اب جو ہے اب اس سب کا اب سوچنے کا اور سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فجر میں، انا لہم الذکریٰ، اب کہاں نصیحت. جب وہ دیکھے گا قیامت کا ہولناک منظر تو اب انسان کو کہاں نصیحت، اب تو کوئی نصیحت کا فائدہ نہیں. ایمان لانے کی قدر و قیمت تو اس وقت ہے جب تک کہ امور غیب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے، یعنی کہ فرشتے نہیں نظر آ رہے، کوئی قیامت کا کوئی سلسلہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی ایسی چیز. آپ کو پتہ ہے نا جب انسان کو موت آنے والی ہوتی ہے تو اسے فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں، غیب کا پردہ ہٹ جاتا ہے، اسے کچھ ایسی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں جو اسے ویسے نارملی نظر نہیں آتی. اگرچہ ان کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں، اور اسی بات میں انسان کی آزمائش کی جا رہی ہے، اور یہ دنیا آزمائش گاہ بنی ہوئی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی مشیت. اور یہی اللہ کی مشیت ہے. اور جب کوئی حتمی علامت جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا یا وقت موت یا قیامت آ جانا تو پھر یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. حالانکہ علاوہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی آمد تو درکنار، اس کا دیدار تو حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر بھی نہیں کر سکے. پھر یہ بیچارے کس کھیت کی مولی ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ انسان کے پاس آتے تو ہیں مگر یہ وہ عذاب الہی لے کر آتے ہیں یا پھر موت کا پیغام لے کر. تو پھر ان باتوں کا انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی اگر اللہ آ جائے یا فرشتے آ جائیں تو یہ ان کے لیے کوئی فائدے مند بات تو نہیں ہوگی. فائدے مند تو اس کے لیے ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ملاقات کا انتظار میں بیٹھا ہے، جو کہ اللہ کے ملاقات کا صحیح طور پر حقدار بھی ہے، اور وہ دیکھے گا بھی اللہ کو. آپ کو پتہ ہے نا کہ کافرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، انہیں دیکھے گا بھی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے. سل سآلہ سے ہے سل. کیا کم آتینا، کتنی آتینا ہم، کتنی دی ہم نے انہیں، من آیت بینہ، واضح نشانی، کتنی آیتیں ہم نے، کتنی نشانیاں ہم نے انہیں عطا فرمائیں. وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو کوئی بدل دے نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد جب کہ وہ آ پہنچی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ تو سخت عقاب، سخت سزا دینے والا ہے. کفران نعمت کی سزا ہے یہ کہ جب نعمت پہنچ جائے تو انسان اس کو کیا کہے، اس کو بدل دے، اس سے نہ چاہے. یعنی اور اگر واضح دلیل اور نشانیوں ہی کی بات ہے تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑے معجزات عطا کیے تھے؟ کتنے سارے معجزات تھے ان کے. ان کا عصا جو ہے وہ پانی پہ پڑا تو سمندر دو ٹکڑے ہو کے کھڑا ہو گیا. پھر ان کے سامنے ان کا دشمن غرق ہو گیا. پھر ان کو من و سلوہ ملا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ رہتا تھا. ان کو وہ تابوت سکینہ بھی ملا تھا. پھر یہ کہ ان کے پاس کتنے پیغمبر آئے تھے. پھر یہ کہ ان کو اور بہت زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی، کتنے معجزات جو ہیں وہ ان کو ملے تھے. تو پھر کیا یہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئے تھے؟ اور اتنے حصی معجزات دیکھنے کے بعد ایمان والے ہو گئے تھے؟ کتنے تھوڑے ہیں یہودی پورے دنیا میں، کیونکہ اور حالانکہ کتنے زیادہ معجزات ان کے سامنے. یہ معجزات جو ہے نا بیسیکلی یہ بتانے کا مقصد ہے کہ جو حصی نشانیاں ہوتی ہیں وہ گارنٹی نہیں ہوتی ہیں کہ اسلام باقاعدہ طور پہ لایا جائے گا. پھر اور کب تک اس پر قائم بھی رہے. پھر جب ان لوگوں نے اللہ کے انعامات کی قدر نہیں کی تو اللہ نے انہیں بری طرح سزا بھی دی. بنی اسرائیل سے پوچھنے کو اس لیے کہا کہ یہ امت مسلمہ کے قریب زمانے میں موجود تھی اور اب بھی موجود ہے. اگر اے مسلمانوں تم نے بھی اللہ کے انعامات کی یعنی اس دین کی قدر نہیں کی تو تمہارا حشر بھی یہی ہو سکتا ہے. پھر زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، مسخر یعنی کہ تمسخر اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں کو دیکھ کر کہ کتنی قسم پرسی میں رہتے ہو، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں.
वल्लदीन तक़ौ, और जो लोग तकवा अख्तियार करते हैं, फौक़हुम, वो ऊंचे होंगे, ऊपर होंगे, किनके, लिल्लदीना कफरू के, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन उनसे आला मुकाम पर होंगे, आमनु, तकवा वाले, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, और अल्लाह ताला तो रिज़्क़ देता है जिसे चाहता है बगैर हिसाब के। यानी दुनिया का रिज़्क़ कामयाबी का मयार नहीं है। यानी वो दुनियावी माल और दौलत में मगन रहकर हजरत बिलाल, हजरत अम्मार, सुहेब और दूसरे फुकरा, यानी कि जो मुहाजिरीन थे जिनके पास माल और ज़र नहीं था, इनका तमस्खुर उड़ाते और कहते कि इस किस्म के लोगों को तो मोहम्मद अपने साथ मिलाकर अरब के सरदारों पर गालिब होने के ख्वाब देख रहा है। अल्लाह ताला ने इसका जवाब ये दिया कि दुनिया का रिस्क तो कामयाबी और आखरवी यानी कि आखिरत की निजात का कोई मयार नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया में रिस्क काफिरों को चाहे तो ज्यादा भी दे देता है। और रही कामयाबी की बात, तो यही नातवा और परहेजगार लोग क़यामत के दिन जन्नत में बुलंद तरीन मुकाम पर होंगे, और ये दुनिया पर फरीफ्ता काफिर इनसे बहुत नीचे जहन्नम में है। अल्लाहुम्मा ला तजल्ला में, और अल्लाह ताला हमें मोमिनीन में दाखिल करे, आमीन या रब्बल आलमीन। जी, कुछ कहना है आप लोगों ने आज की आयत के हवाले से? किसी का कोई सवाल कल की आयत के हवाले से? आप लोगों का टेस्ट है तो 201 तक, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। टेस्ट कब है अब? नेक्स्ट वीक है, बता देंगे, डेट आपको अनाउंस कर देंगे, है अगले हफ्ते। ठीक ठीक है, ठीक। ठीक है, चलिए तो फिर दुआ कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अन्तस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।